زید نینیتال ناول کیس نمبر 24۔ بختیار مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں مورے، بہت بے لوث۔ وہ ان کے ہاتھ عقیدت سے چوم گیا جبکہ وہ فخر سے مسکرائی تھیں۔ اب تمہاری منچائی بیگم آ گئی ہے، اب ماں کو نہ بھول جانا۔ شرارتی لہجے میں وہ گویا ہوئی جبکہ بختیار ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ کا بھولنے کا مقصد سب کچھ بھول جانا ہے، درکھنے کو بھی بھول جانا ہے۔ آپ ہی وہ وجہ ہیں جس نے مجھے درکھنے سے ملوایا۔ میری محبت، میرا عشق آپ کے توسط سے ہے، اس کے لیے آپ بالکل ایسا محسوس نہ کریں کہ میں آپ سے کبھی دور ہوں گا۔ وہ انہیں سینے سے لگاتا بولا جبکہ مورے مسکرا رہی تھی۔ جاؤ، وہ تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی ایک قیمتی اور حسین رات برباد کر دی۔ وہ پھر سے شرارتی لہجے میں مسکرائیں جبکہ بختیار گہرا سانس بھر گیا۔ آپ فکر نہ کریں، دیکھ لوں گا میں سب۔ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ انہیں پیار سے بازوؤں کے حلقے میں لیتا بولا۔ بختیار خان، میری جان، اب درکھنے نے برا منا لیا۔ تمہاری اتنی توجہ مجھ پر تو میں کیا کروں گی؟ وہ پھیکا سا مسکرا دی جیسے یہ سوچ کر غمزدہ ہوں۔ آپ بھی نہ بس۔ وہ ہنس دیا جبکہ بری طرح تھکا ہوا تھا۔ آپ کو نہیں پتا وہ بہت اچھی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ رہیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی معصوم اور پیاری ہے۔ وہ بولا مورے نے دانت پیسے۔ چلو جاؤ اب آرام کرو، وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولی جبکہ بختیار سر ہلا کے اوپر جانے لگا کہ نظر زرینے پہ گئی جو خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بختیار اسے بالکل سکون سے اگنور کرتا وہاں سے چلا گیا اپنے کمرے کی طرف، اور مورے بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرینہ کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ہاں، اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ تپتے کھولتے پانی میں پھینک دی گئی ہو جس سے اس کا ماسک سارا جل گیا ہو۔ وہ مورے کو دیکھ رہی تھی جو کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سانسیں بھرنا چاہی مگر بے سود۔ اسے سانس آتی واقعی محسوس ہو نہیں رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کے حسین کمرے میں وہ اس کے جہازی سائز بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اسی لہنگے میں انہی زیورات کے ساتھ۔ بختیار نے دروازہ بند کیا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی، اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بختیار تھکا تھکا سا اسے یوں ہی دیکھ رہا تھا اور درکھنے کو لگا اس کا سائبان، اس کا واحد سہارا اس کے سامنے ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے سینے سے لگ گئی، اور بختیار کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے اپنے مضبوط دونوں بازوؤں کو اس کی کمر پر کس لیے۔ سائیں معذرت کے ساتھ، جس رات کا انتظار برسوں سے کیا وہ رات دن کے اجالوں میں بدل گئی ہے، مگر اب تو آپ میرے پاس ہیں، اب تو ہر رات آپ کی میری ہے۔ اس نے اس کی کلائی چوم لی جبکہ درکھنے اتنے چھڑکوں اور شوکنگ باتوں سے کہ زیر اثر کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ بختیار اس نے بڑی چاہت سے پکارا تھا، جی حکم کرے، روح من، جان من، عزیز من، سکون من۔ وہ اس کی قربت کو کئی نام دیتا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھ میں بھر گیا۔ میں اگر تم سے کچھ مانگوں تو دو گے پلیز؟ بختیار ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ رات تک اسے آپ کہہ رہی تھی اور ارادہ کر رہی تھی کہ اب اسے عزت سے بلائے گی، اور اب بھی ویسی ہی تھی۔ آپ جان مانگے تو اپنے لہو سے آپ کے ان سوکھے ہونٹوں کو رنگ دوں۔ آپ کچھ کی بات کر رہی ہیں، میں انتہا کروں گا۔ فرمائیے کیا چاہتی ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا جبکہ درکھنے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کہ ہم یہاں سے چلیں بہت دور، کہیں دور، جہاں تم کہو، جہاں تم چاہو، جیسے تم کہو میں ویسے چلوں گی بختیار، جیسے وہ پہاڑوں پہ موجود تمہاری ہٹ میں، یا پھر اس قبر والی حویلی میں، یا پھر تمہارے ڈیرے پر، جہاں تم کہو
بس مجھے یہاں نہیں رہنا، جہاں میرے مجھے بابا اس جگہ کہیں سے نہ ہو، خوف محسوس ہو رہا جہاں ہے۔ کوئی نہ پلیز ہو، تم میری بات نہ مانو، کوئی ہم دونوں تمہارا یہاں سے رشتہ چلتے ہیں۔ نہ میرا رشتہ، اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہوتے گالوں پلیز دور سوجی چلو سوجی کہیں، آنکھوں سے دیکھتی۔ مجھے یہاں نہیں تھام رہنا گئی۔ بختیار۔ خان ایسی باتیں نہ کریں، وہ کہتے میری کہتے ماں رونے یہاں پر لگی اور موجود روتے ہے، روتے اس کے قدموں یہاں میں ایسا بیٹھ کچھ گئی۔ نہیں ہے جس سے آپ ڈریں۔ بختیار بس کے یہ پیشانی سمجھیں پہ کہ آپ 2 اپنے بلڈر تھے سسرال میں ہیں، اور وہ خود یہ بھی سمجھیں اس آپ کے اس سے ساتھ بیٹھ بڑی گیا۔ کی نہیں مالکن ہے۔ اسے کہاں گوارا تھا مجھے اپنے نہیں بننا قدموں کوئی میں، مالکن، وہ قدموں گھبرا میں کر اسے بولی، وہ بٹھاتا۔ سمجھ کیوں نہیں رہا تھا؟ اور یہ کیا درکنے بچپنا وہ حصہ ہے؟ پہلی بار اس کا آپ نام حد لیتا اور کرتی اس کی ہیں، عزت آپ پر اس اپنے کو اصل ٹوک گیا۔ مقام پر ہیں، آپ یہاں سے اگر تو بھاگنا کوئی چاہ رہی بات ہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، کیوں؟ کسی نے ورنہ کچھ پلیز کہا ضد نہ ہے؟ کریں۔ وہ اس کی کیفیت میں کو تھکا سمجھتا ہوا ہوا ہوں یار، جاننا چاہتا اور تھا آپ نیا شوشہ لے کے کہ بیٹھ ایسا گئی ہیں۔ کیا ہوا ہے نفی میں سر ہلاتا وہ جبکہ اٹھا اور درکنی اپنی اتنی گاڑی خوفزدہ تھی اپنی گھڑی کہ وہ اتار کے چلا چلا ڈریسنگ کر پر رونے رکھی۔ لگ گئی۔ اس کا اگر بھرپور بختیار وجود اس کی آئینے میں بات نمودار نمودار ہوا۔ ہوا، جبکہ پیچھے سے درکنے کانپی محسوس ہوا تو وہ مسکرا دیا۔ درکنے سر جھکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے؟ اچانک اس نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا، جبکہ بختیار مسکرایا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ نفی میں سر ہلاتا اپنے شانوں پر سے شال اتارتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے جواب نہیں دیا، جبکہ درکنیں سسک اٹھی تھی۔ وہ یہاں کیسے رہتی جب وہ اپنی آنکھوں سے اس کا اور اپنا کھلا دشمن دیکھ چکی تھی؟ وہ عورت ٹھیک کہتی تھی، وہ اس کی باتیں کبھی نہیں مانے گا۔ طبیعت چاہتے ہوئے بھی درکنے کے منہ سے اس کی مورے کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر سر کے زمین پہ بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، کسی خوف سے، کسی ڈر سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اکبر خان سے اور اس عورت سے بختیار کو دور لے جائے۔ وہ عورت بہت خطرناک تھی اور اتنی مکر و فریب کے بعد وہ کیسے اس کے ساتھ اسے چھت تلے رہتی؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور اسے غصہ بھی آنے لگا۔ اس نے کانوں سے ایئرنگ کھینچ کر اتارے اور ڈریسنگ پر دے کر مارے۔ سونے کے بھاری آویزے جا کے کہیں پڑے، اپنی بے قدری پر افسردہ تھے، جبکہ اس نے گلے سے سیٹ بھی نوچ لیا اور ہاتھوں سے چوڑیاں اتار اتار کے وہ پھینکنے لگی تھی۔ یہ مہنگا ترین سامان تھا جو بڑے شوق سے لیا گیا تھا، اور اس میں سے کچھ مورے کی پسند کی چیزیں تھیں جو انہوں نے خاص کر اس کی منچاہی بیوی کے لیے بنوائی تھی۔ وہ خاموشی سے واش روم کے دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں صاف کرتی اٹھی۔ اضطرابی سی کیفیت تھی، بھاگنے کو یہاں سے دل مچل رہا تھا، مگر بے بسی اتنی تھی کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ وہ اٹھی، مڑی تو اس سے سامنا ہوا، اور تقریباً غصے سے وہ اس کے پہلو سے نکل کر پیچھے واش روم کا دروازہ بند کر گئی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکا کہ اب کس بات پہ وہ احتجاج کر رہی تھی۔ اس نے جھک کر تمام چیزیں اٹھائیں اور اسے ان کی جگہ پر رکھ کر اس نے اپنے وجود پر سے شرٹ اتار کر صوفے کی جانب بچھا لی، اور وہ سیاہ بھاری لحاف اٹھا کر اس کے اندر لیٹ گیا۔ ایک دم سکون سا جسم و جان میں پھیل گیا، جس سے بہت تھکاوٹ کے بعد اب واقعی وہ بہتر محسوس کر رہا ہو، مگر ذہن میں شہریار کی ہٹ درمی اور اس کے گاؤں کی عورت کو اٹھا کر لے جانا بہت منتشر کر رہا تھا۔ وہ چین سے کیسے سو جاتا؟ یہ سوچ کافی نہیں تھی تھکانے کو کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کے گاؤں کی عورت ہے۔ اس نے سائڈ لیمپ پر ہاتھ مارا اور کمرے میں ایک دم ملکجا سا اندھیرا پھیل گیا۔ یہ سچ تھا کہ دن نکل آیا تھا، لیکن فی الحال اس دن کو وہ گہری رات میں بدل دینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھوں پر اپنا بازو رکھے لحاف میں وجود چھپائے لیٹا تھا۔ دروازہ کھلا تو اس نے باہر کا منظر دیکھا۔ وہ بیڈ پر تھا، دھڑکنیں ایک دم بے ترتیبی سی دھڑکنوں میں محسوس کرنے لگی، لیکن فی الحال اس کا کسی بھی قسم کا موڑ نہیں تھا۔ وہ باہر آئی تو ایک سادے سے لباس میں تھی۔ بختیار نے اسے کمرے میں آتے دیکھا، اس کا لباس دیکھا، گہرا سانس بھرا۔ خان، 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے آپ کے پاس۔ کبر میں جو لباس لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک پہن کے جلدی میرے پاس آئیں۔ لہجہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھا۔ درکنیں ضد کی کتنی پکی تھی یہ بختیار سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے تمہاری کسی خواہش کو پورا کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ جب تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھ سے توقع نہ کرو۔ میں تمہاری چونچلیں اٹھاؤں گی
صاف تو کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا۔ کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ وہ بھڑکا۔ وہی جو بتا چکی ہوں۔ یا نہیں رہوں گی میں؟ مجھے کہیں اور لے چلو، پھر جس طرح تم چاہو گے، میں تمہارے حکم کے آگے ایک لفظ نہیں بولوں گی۔ وہ کچھ نرمی سے بولی کہ اب مان جائے وہ۔ کیوں لے چلوں؟ یہاں کیا مسئلہ ہے؟ یہی میرا گھر ہے۔ اور کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ آپ چاہتی تھی اپنا اصل مقام تو بالکل آفیشیل طریقے سے آپ اس جگہ پر ہیں، میری بیوی کی حیثیت سے، عزت سے یہاں پر ہیں۔ پھر کیوں آپ اسی ماضی میں جانا چاہ رہی ہیں جسے نکال کر یہاں لے کر آیا ہوں میں؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بول رہا تھا۔ لہجہ سنجیدہ تھا اور بے لچک تھا۔ درخنیں سر جھکا گئی۔ پلیز میری بات مان لو، وہ سسکی۔ بختیار سر تھام گیا۔ درخنیں مجھے غصہ آیا تو میں لحاظ رکھنے والوں میں سے بالکل نہیں ہوں۔ ڈونٹ ریئیکٹ لائک اے چائلڈ۔ وہ انگلی اٹھاتا برہمی سے گویا ہوا اور اسے گھورنے لگا۔ ٹھیک ہے پھر، میں اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں یہاں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ سو جاؤ۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ وہ صوفہ اتنا بڑا تھا کہ وہ کیا بختیار بھی اس کے ساتھ سو سکتا تھا۔ تبھی وہ سیدھی ہوگی جبکہ بختیار نے لحاف خود پر سے کھینچ کر اتارا۔ اس کی ضد اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ وہ اس کے نزدیک آیا، اس کا چہرہ جگڑا اور اسے کھڑا کیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر گفٹ کی مضبوطی اس کے غصے کی سنگینی کی گواہ تھی۔ وہ گھسیٹ کر اسے کبرڈ کی جانب لے آیا اور ان کو کھولتے ہی درخنے کے نزدیک تقریباً ایک بے ہودہ ترین لباس کو کھینچ کر اس نے اسے یوں ہی گھسیٹ کر ڈریسنگ روم کے دروازے سے اندر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یا تو باہر اس لباس میں نکل آؤ، ورنہ میں ڈیرے پہ چلا گیا تو ایک حویلی گواہ ہے کہ جب یہاں سے جاتا ہوں مہینے یہاں کے لوگوں کی شکل نہیں دیکھتا اور ترستے ہیں وہ مجھے دیکھنے کے لیے۔ تو کیا چاہ رہی ہیں آپ؟ کتنے مہینے اور سال مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ وہ اس کمرے میں رہنا چاہتی ہے اور اس کمرے میں رہنا چاہتی ہیں نہ گواری سرد مہری سے کہتا وہ اسے احساس دلا گیا کہ وہ بالکل اس کا غلام نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے درکنے کو ہر صورت وہی کرنا تھا۔ درکنے اس کا چہرہ دیکھتی سر ہلاتی لباس تھام گئی اور اس نے کھینچ کر دروازہ بختیار کے منہ پر مارا۔ بختیار نے طویل سانس کھینچا۔ شاید وہ زیادہ بول گیا تھا، لیکن کیوں درکنے یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے؟ جب وہ یہاں آئی تھی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، پھر کیوں اچانک وہ اس ضد کا شکار ہو گئی؟ وہ پرسوچ سا دوبارہ بستر میں گھس گیا اور پھر سے درکنے کا ویٹ کرنے لگا۔ اچانک گھڑی پہ نگاہ گئی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، تبھی دروازہ کھلا اور وہ باہر آئی۔ بختیار کو یقین تھا اب وہ کسی اور لباس میں ہوگی، تبھی خود سے آنکھیں نہیں کھولی۔ کبھی اس کے حسن کی تاب نہ لاتے خود ہی نہ مر جائے۔ عورت من چاہی ہو تو مرد کو چاہے اس کی ہر ادا پر اپنی جان سے کم کا صدقہ نہ دے، اور بختیار کے بس میں ہوتا اپنے ہی لہو سے اپنی کہانی کو لکھتا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آئی اور لحاف اٹھا کر جس کا وزن اتنا تھا کہ شاید اسے اٹھ بھی نہیں رہا تھا۔ بختیار نے یوں ہی بند آنکھوں اور معنی خیز مسکراہٹ سے ڈھلے لبوں سے اس کے لیے لحاف اٹھا دیا۔ وہ غصے سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی مکمل لحاف میں چھپ گئی اور اس کی عین سا لیٹی اسے پشت موڑ گئی۔ بختیار نے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں بس درکنے کی سائڈ کا چھوٹا لیمپ کھلا تھا جو کہ بالکل ہلکی پھلکی روشنی کمرے میں دے رہا تھا، جبکہ ان کے چہرہ البتہ اس روشنی میں کافی پرنور سے دکھ رہے تھے۔ درکنے کو لگا اس بڑی لحاف ایک بوجھ ہے۔ بختیار کوہنی تکیے پہ رکھے بالکل خاموشی سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بت بنی لیٹی تھی۔ وہ ساری زندگی اسے یوں ہی دیوانگی سے دیکھتا۔ ضد نہیں کرتے سونا سائیں، کبھی کبھی بات مان بھی لیتے ہیں۔ اس نے آہستگی سے اپنی انگلی کی پور اس کی نیک بون پر چلائی، جبکہ درکنے نے لحاف کو ایک دم مضبوطی سے پکڑ لیا۔
بختیار مسکرا دیا۔ میں ضد نہیں کر رہی، تمہیں ایک بات کہہ رہی ہوں، تم نے اب تک میری مانی ہی کب ہے؟ روٹے لہجے میں کہتی وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی، جبکہ بختیار نے لحاف کو اس پر سے ذرا سا کھسک کر نیچے کیا۔ بخت دھڑکنے نے ایک دم آنکھیں کھول کر اس کی سمت دیکھا۔ اس کی پرشوق نگاہوں کی تاب لانا بےحد مشکل تھا۔ 6 نگاہوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کیا کروں خان، کیا کروں؟ مجھے خوف آ رہا ہے کہیں میں آپ کو مار نہ دوں۔ وہ معصومیت سے اپنے بالوں میں ہاتھ پیٹا، اس غربت کے لمحات میں بے بسی سے بولا، تمہارا لحاف کم بھاری ہے جو تم اپنا بوجھ بھی مجھ پہ ڈال رہے ہو؟ وہ ذرا چڑھ کر بولی، یہ بوجھ تو سہنا پڑے گا خان۔ وہ نرمی سے اس کے کان کے قریب گویا ہوا خمار آلودہ لہجہ دھڑکنے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پھیلی اور مدھم مسکراہٹ دھڑکنے کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ ذرا شرما سی گئی۔ میری بات مان لو نا پلیز۔ وہ پھر سے اسی بات پر آئی۔ جائز ہوتی تو آپ کی بات ماننا میرا اولین فرض ہے، لیکن ناجائز ہے۔ میری جانی تو سراسر ضد ہوئی۔ اب تو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرا وعدہ ہے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ وہ اس کی گردن پر جھکا۔ دھڑکنے کو آہستہ آہستہ اس کی بہکتی غربت کی مدہوشی چڑھنے لگی تھی۔ بختیار وہ پھر سے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ خان مجھے مزید ایک لفظ نہیں سننا، وہ بولا، اور جو غربت آہستگی سے چاروں جانب پھیل رہی تھی اس میں ایک جنون سا سرمست ہوتا بھرپور انگرائی پر تھا۔ جب اجاگر ہوا تو دھڑکنے گویا سہ نہیں سکی۔ اس نے تل ملا کے اپنی گردن کو بختیار کے چنگل سے آزاد کرانا چاہا۔ You know what? I am a best painter۔ اس نے اپنی کاریگری پر اپنا انگوچھا رگڑا۔ دھڑکنے کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اتنے میں ہی وہ اس کے کان کے قریب بے حد گہرا نشان تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، میں نے کہا نا، میں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کروں گی۔ وہ پھر سے معمولی سا احتجاج کرتی بولی، اوکے، ایک کام کرتے ہیں۔ بختیار مسکرایا۔ دھڑکنے نے خوشگوار حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ اگر تو آپ نے 10 تک گنتی گن لی تو جو آپ کا حکم بندہ نا چیز پر فرض، لیکن اگر آپ 10 تک گنتی نہ گن سکیں تو چپ چاپ ان لبوں کو میرے حکم کا پابند کر لیں اور دوبارہ یہاں سے جانے کی بات مت نکالیے گا۔ وہ بولا، یہ کیسی فضول بات ہے؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتی بالکل لال سرخ ہو چکی تھی۔ دیکھ لیں جیسا آپ کو مناسب لگے۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا، جبکہ دھڑکنے نفی میں سر ہلانے لگی۔ بختیار اس بات میں سر ہلاتا پھر سے جھکا۔ ٹائم سٹارٹ ناؤ۔ وہ پھر سے جھکا اور اسے کاؤنٹنگ کرنے پر اکسایا۔ دھڑکنے میں جیسے جوش میں آ گئی اور کاؤنٹنگ سٹارٹ کی کہ جان چھڑائے اس سے، لیکن وہ خود پھنس گئی تھی۔ بختیار خان کی قربت تھی یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ گہری سانس بھر رہی تھی اور ان گہری سانسوں میں بہک اٹھی تھی۔ وہ اسے بہکا رہا تھا۔ فتح مندی سے وہ مسکرایا اور اپنی ماہرانہ کارکردگی اس کی گردن پر دیکھنے لگا، جبکہ جنون نے دھڑکنے کو شاید ہی کسی قابل چھوڑا تھا۔ وہ 4 سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اس کی قربت میں وہ جادو تھا۔ وہ ساری زندگی بھی لگا دیتی، 10 تک کبھی نہ پہنچ پاتی۔ گردن کو چھوڑتے ہی وہ اس کو پاگل کرنے پر اتر آیا تھا۔ بختیار خان کا وجود اس نازک سی جان کو بالکل اپنے وجود کے سائے میں ڈھانپ چکا تھا، جبکہ دھڑکنے کے حواس بالکل گم ہو گئے۔ بخت وہ جھوٹے پوٹی لفظوں میں اس کی بڑھتی جنون خیزی کو نازک ہاتھوں سے روکتی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن بختیار شاید اب رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی محبت کے سارے بند توڑتا اس پر برس جانا چاہتا تھا۔ جھٹکے سے اس کے بازو کو اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اس کے سر سے اوپر لاک کرتے وہ اس کے خشک ہوتے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کو معطر کرنے لگا۔ دیوانگی ہی دیوانگی تھی اور کچھ نہیں تھا جو وہ دیکھنا اور سننا چاہتا تھا۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد دور ہٹتا اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دھڑکنے کی پلکوں میں غضب کپکپاہٹ تھی کہ چاہ کر بھی وہ اس کا سامنا نہ کر پاتی۔ یہ شیرنی ہرن کیوں بن گئی؟
آہستگی سے اس کا چہرہ اوپر کرتا، وہ اس کے دل فریب سراپے کے اتار چڑھاؤ میں کھونے لگا تھا، جبکہ درکنے کے الفاظ اس کے ہاتھوں کی جان لیوا حرکت میں کہیں کھو گئے۔ بختیار نے بہکی بہکی نظروں سے اس کے پیشانے کو چوم لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے ایک ہی بازو سے الٹا کیا۔ درکنے کی حالت بے حد ناقابل بیان تھی، سانسوں کا شور جذبات کا طوفان بڑھا رہا تھا، اور بختیار اس سے پہلے اپنی جنون خیزیوں کے نشانات اس کی پشت پر بنا تھا۔ دروازہ تیز تیز بجا تھا، وہ رک گیا۔ درکنے نے خود کو لحاف میں قید کر لیا اور کچھ ڈر و خوف سے اس کی سمت دیکھنے لگی۔ ایزی ہو جاؤ، میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ اس نے نرمی سے اس کا گال چھوا اور بیڈ سے اترا۔ اس کی چوڑی پشت وہ دیکھ سکتی تھی، جسے اس نے شرٹ پہن کر ڈھانپ لیا۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھتا مراد کی کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کے کال پک کی۔ خان مورے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، معلوم نہیں وہ کیسے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ اجلت نے بنا اگلا سوال جواب کیے وہ پاؤں میں جوتی پہنتا موبائل وہیں بستر پر چھوڑتا نیچے بھاگا تھا، جبکہ اس نے اس اجرت میں بھی سائڈ ٹیبل پر سے ٹیشو اٹھا لیے تھے، شاید اپنا چہرہ صاف کرنا چاہ رہا تھا۔ درکنے یوں ہی بیٹھی تھی یہاں تک کہ وہ باہر نکل گیا اور وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ تلخی سے مسکرا دی، وہ سب کچھ اب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ عورت جان بوجھ کر کر رہی تھی۔ تکلیف اسے اس بات کی نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ سے بدلہ لے رہی تھی تو اسے تکلیف ناحق دے رہی تھی، تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ بیٹا جو اپنی ماں کے لیے اپنی محبت کو بھی قربان کر دے، اسے وہ عورت کس طرح پاگل بنا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے آگے ایک لفظ سننا نہیں چاہتا تھا۔ درکنے تبھی ایک لفظ نہیں بولی کہ یقین درکنے پر شاید اتنا نہ ہو، اپنے مورے پر اسے بہت تھا۔ آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے اور جیسے تھک کر تکیے پہ گری اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ کس کو قصوروار سمجھتی؟ آخر ایسا کیا کرتی کہ وہ عورت بخش دے ان سب کو؟ کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ وہ عورت عام انسان نہیں تھی۔ اگر عام انسان یہ ایک ماں ہوتی تو دل ایسا سیاہ نہ ہوتا۔ ماں کے دل کا نور دنیا کے ہر نور سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پھر یہ عورت ایک اولاد پر جادو کر رہی تھی تو دوسری اولاد کہاں تھی؟ کس حال میں تھی؟ اسے پرواہ نہیں تھی، یہ ماں نہیں ہو سکتی۔ وہ بختیار کو بچائے گی سب سے زیادہ دل میں دکھ بختیار کے بے وقوف بننے پر ہو رہا تھا، تبھی وہ اسے یہاں سے دھولے جانے پر بازید تھی، مگر ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کوئی بہت لالچی نہیں تھی جو کوئی پلان یا گیم ترتیب دیتی، وہ ڈر ہی اسی لیے رہی تھی کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چپ گئی، بختیار کی خوشبو اس کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ وہ چھپ کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے کہا تھا یہاں کوئی نہیں آئے گا، تبھی کسی بات اور اپنے لباس کی پرواہ نہیں کی۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ مورے کیا کرتی ہیں یار؟ زرینہ، مراد اور بختیار تینوں ان کے پاس کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے ڈپریشن بتایا تھا، اور یہ ڈاکٹر بھی تو انہی کا تھا جو ساری عمر سے بختیار کو ان کے اندر لاکھ بیماریاں گنوا رہا تھا، جبکہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کس بات کا ڈپریشن ہے آپ کو؟ وہ ان کے ہاتھ تھام گیا۔ کسی بھی بات کا نہیں، تم کیوں آگے نیچے بخت؟ میرے چاند اس طرح نئی نویلی دلہن کے ساتھ نہیں کرتے۔ وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ باہر میں جائے ہر چیز اور ہر شخص، آپ سے بڑھ کے کچھ نہیں، اور میں اس شخص کی سوچ ہی نوچ لوں گا جو آپ کے خلاف چلے گا۔ پلیز آپ فکریں چھوڑ دیں۔ وہ ان کا ہاتھ سلاتا سر اٹھا کر زرینے کی جانب دیکھنے لگا۔ مورے کے لیے سوپ بنا کر لاؤ، وہ احتیاط رکھنا کہ پسند کا ہونا چاہیے۔ شاید کوئی شخص بیوی کی محبت میں پاگل ہو کر اسے رانی کا درجہ دیتا ہوگا۔ یہاں ایک بیٹے نے ماں کو وہ درجہ دیا ہوا تھا۔ مورے کبھی اس درجے سے نیچے اترنا نہیں چاہتی تھی، اور جب بختیار کو اس کے کمرے میں گئے ٹھیک 45 منٹ ہو گئے، تبھی انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا اور اگلے 2 منٹ میں بختیار ان کے سامنے تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ درکنے کی اوقات اسے باور کرانی تھی۔
وہ آنکھیں بند کر دی. سری نے سر ہلا کے مڑ گئی جبکہ مراد چپ چاپ کھڑا تھا. بختیار بھی ماں کو دیکھ رہا تھا جو اسے برسوں کی بیمار لگ رہی تھی. نگاہ محبت کی تھی ورنہ وہ بالکل ٹھیک تھی. اس نے مڑ کر گلاب خان کو گھورا. جب تم مورے کے ساتھ ہوتے ہو تو خیال نہیں رکھ سکتے؟ وہ دبی دبی آواز میں گرایا. معافی چاہتا ہوں خان، آپ کی مورے کا خیال رکھتا ہوں مگر شاید انہیں آپ کی ضرورت ہے. گلاب خان ہمیشہ کی کسی روبوٹ کی طرح بولتا تھا. بختیار نے سر جھٹکا. مراد نے اسے اشارہ کیا وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے جبکہ بختیار نے نفی کر دی. اس وقت وہ کہیں نہیں جانا چاہتا تھا. عالم ڈیرے پہ پہنچا تو معلوم ہوا بختیار خان ڈیرے پر نہیں تھا. عالم نے حویلی جانے کا سوچا اور پھر رک گیا. اس نے ملازم کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ حویلی جا کے بختیار کو اطلاع کر دی. اور جب وہ اطلاع دینے گیا تو اسے یاد آیا کہ گاڑی سے موبائل تو نکالا نہیں ورنہ فون پر رابطہ کر لیتا. وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور اچانک اسے گاڑی کے نزدیک کوئی دکھائی دیا. وہ 100% وہ لڑکی ہی تھی جو کہ سیاہ چادر میں چھپی ہوئی تھی اور وہ اسی گاڑی میں کوئی چیز پھینک کر جلدی سے اپنی سہیلی یا کون لڑکی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی. عالم کو تب چڑھی. وہ گاڑی تک اجرت میں پہنچا اور پرچی اچک لی. موسم اچھا نہیں اور آپ کی صحت بھی اچھی نہیں لگ رہی. اپنا خیال رکھے. پرچی پر نصب تحریر پڑھ کر اس نے پرچی وہیں پھینکی اور اس جانب مڑا جہاں وہ لڑکیاں گئی تھیں مگر وہاں کوئی نہیں تھا. چلو طے پا گیا تھا کہ بختیار کے گاؤں سے ہی کوئی تھی. وہ اپنی بیوقوفی پہ کڑاکتا. نفی میں سر ہلاتا اندر آ گیا. فوراً اسے پکڑ سکتا تھا مگر وہ کنفرم کرنے کے چکر میں پہلے پرچی پڑھنے بیٹھ گیا.